دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک جنات اور ایک لڑکی کا واقعہ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوستو، تو اب شروع کرتے ہیں۔ ایک آدمی سوکھے پتے کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اس کا نام شریف احمد تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح ہی شریف تھا۔ چلتے چلتے شریف احمد کی ٹانگیں تھک گئی تھی۔ وہ کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کل سے اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرتے ہوئے اسے حیرت ہوئی، کیونکہ کمینے آدمی کو گرنے کے لیے بہت جگہ ملتی ہے، مگر شریف اور ایماندار آدمی کو گرنے کے لیے بھی پاک اور صاف جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ جہاں گرا تھا وہ ایک دروازہ تھا۔ شریف احمد دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ ایک مسجد کا دروازہ تھا، مگر اس دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ شریف احمد کی حالت بہت بری تھی۔ بھوک کی وجہ سے برا حال تھا۔ ایسے وقت میں آدمی صرف اور صرف روٹی کا سوچتا ہے، مگر وہ سچا اور شریف آدمی تھا، پکا مسلمان تھا۔ اس نے مسجد کے بند دروازے کو حیرت سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ دروازہ بند کیوں ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے، لیکن نمازی کہاں ہے؟ اتنے میں کسی نے شریف احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ تو شریف احمد نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا ایک عزیز بندہ ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ حلیے سے تو مولوی معلوم پڑھتے ہو۔ شریف احمد نے جواب دیا کہ نماز پڑھنا تو ایک سعادت کی بات ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو شریف بولا میرا نام شریف احمد ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میرا نام خدا بخش ہے، مسجد کے ساتھ والے مکان میں رہتا ہوں اور اس گاؤں کی پنچایت کا سرپنچ بھی ہوں۔ تو شریف نے پوچھا کہ بھائی خدا بخش، پر مسجد کیوں بند ہے؟ یہاں نماز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ظہر کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو مولوی صاحب، ایک ہفتے سے مسجد بند ہے۔ یہاں جو مولوی پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے، اسے اس کی ایک حرکت کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیا کریں گے؟ تو شریف احمد بولا کہ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، آپ مجھے بس ایک گلاس پانی پلا دیجئے۔ ظہر کا وقت ہوا جاتا ہے، میں اذان دے کر نماز کا اعلان کر دوں۔ تو آدمی جس کا نام خدا بخش تھا، اس نے کہا کہ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ کئی دنوں کے بھوکے ہیں، پہلے آپ روٹی کھا لیجئے پھر اذان دیجئے گا۔ شریف احمد بولا کہ نماز پڑھنے پڑھانے کے لیے روٹی کی نہیں، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، میں نماز پڑھنے کے بعد ہی روٹی کھاؤں گا۔ خدا بخش نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی شریف احمد مسجد میں داخل ہو گیا۔ اتنی دیر میں خدا بخش ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی لے کر آیا۔ شریف احمد نے فرش پر بیٹھ کر پانی پیا، اس کے بعد وضو کیا اور اذان کی آواز جیسے ہی گاؤں میں گونجی تو گاؤں کے کئی مرد نماز پڑھنے مسجد کی جانب چل دیے۔ شریف احمد کی آواز میں ایک سوز تھا۔ اس کی اذان گاؤں کے ہر ایک شخص کے دلوں میں اترتی جا رہی تھی۔ اذان پوری ہونے تک کئی نمازی مسجد کے صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ جب لوگوں نے نئے مولوی کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، گاؤں کے لوگوں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ یہ نیا مولوی جوان ہے مگر بہت کمزور ہے۔ جوان ہونے کے باوجود نئے مولوی کی آنکھوں میں شرم ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خدا بخش اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا، شریف احمد کے سامنے رکھا۔ شریف احمد نے سب سے کھانا کھانے کے لیے پوچھا، لیکن سب نے کہا کہ ہم گھر سے کھانا کھا کر آئے ہیں۔ یہ سن کر شریف احمد نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ کئی دن بعد اسے کھانا ملا تھا، لہٰذا ہر نوالا اس کے حلق میں پھنس رہا تھا۔ خدا بخش بولا مولوی صاحب، مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ تو شریف احمد بولا کہ میں مسجد میں نماز پڑھانے کے علاوہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤں گا اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دوں گا۔ خدا بخش نے جواب دیا کہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ خدا بخش کے جانے کے بعد شریف احمد کمرے میں گیا اور جیسے ہی کھڑکی کھولی تو فوراً اسے بند کر دیا۔
کیونکہ کھڑکی سے خدا بخش کے گھر کا صحن صاف نظر آ رہا تھا اور وہاں ایک جوان لڑکی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جیسے ہی شریف احمد نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظریں بھی اس لڑکی سے ٹکرا گئی، لہٰذا گھبرا کر شریف احمد نے کھڑکی بند کر دی۔ وہ کھڑکی بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو وہ اچانک سے اٹھ گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی آ گئی۔ توبہ توبہ، شریف احمد نے اپنے گال پیٹ لیے۔ کچھ مہینوں میں ہی شریف احمد کے سارے گاؤں میں عزت ہونے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تو جوان ہے مگر نیت کا کھوٹا نہیں ہے۔ پرائی بہو بیٹیوں کو ذرا بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ پہلے دن کے بعد شریف احمد نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ نہیں کھولی۔ وہ ساری رات گرمی میں گزار دیتا مگر کھڑکی نہ کھولتا۔ ہر نماز کے بعد شریف احمد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا کہ اللہ، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں نے زندگی کی تمام اشائشیں تیری خوشنودی کے لیے ترک کر دی ہیں، مگر یہ منہ زور جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نفس مجھے بار بار بہکاتا ہے، جب تک میں کسی شریف زادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما، مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ روتے روتے شریف احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد میں آیا۔ شریف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹا، ذرا میرے بیٹے ہاشو کو آ کر دیکھ لو، وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے۔ کبھی وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں۔ جلدی چلو بیٹا، میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت ہی پریشان ہے۔ شریف احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 14-15 سال کا لڑکا چارپائی پر لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور پائنتی میں وہی لڑکی کھڑی ہے جسے شریف نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا۔ شریف کی نظر جیسے ہی لڑکی پر پڑی تو اس نے فوراً آنکھیں نیچے کر لی اور دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا اور کہا کہ مجھے ایک صاف گلاس میں پانی لا کر دے۔ شریف احمد کو پانی کا گلاس دے دیا گیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوئی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ اس کے بعد شریف احمد نے ہاشو کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور پھر قرآنی آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ شریف احمد نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ شریف احمد اعلاز کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہاشو کے منہ سے ایک انجانی اور کڑک آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ شریف نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ جن زور سے دہاڑا اور بولا کہ اس بچے اور اس کے دوست نے مل کر مجھے بہت تنگ کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے۔ تو شریف بولا کہ اس بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا ہے، کیسے زخمی کیا ہے؟ تو بولا کہ جب کل میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس وقت میں ایک جانور کے روپ میں تھا، تو اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے تھے۔ تو شریف احمد بولا کہ یقیناً اس نے بہت غلط حرکت کی ہے، کسی بے زبان کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہاشو کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہاشو کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم ہاشو کو چھوڑ دو، تمہیں قسم ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قسم مت دو، میں اسے اور بھی سجا دوں گا۔ شریف احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور بچا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا تو ہاشو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے، یہ ظالم نے مجھے تو مار ہی ڈالا، جلا ڈالا۔ اچھا نہیں کیا تو نے مولوی، ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر میں پھر واپس ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد شریف ہاشو کی طرف بڑھا اور کہا کہ کیسے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ مولوی نے کہا کہ بیٹا، تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو شریف احمد نے کہا کہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ کے پاک کلام کا اثر ہے، اللہ کے پاک کلام میں بہت برکت ہے۔ یہ کہہ کر شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک قلم اور دوات نکالی۔ دوات کھولتے ہی پورے کمرے میں جعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ شریف احمد نے قلم کو جعفران میں ڈبویا اور تعویذ لکھنے لگا۔ تعویذ لکھنے کے بعد شریف احمد نے تعویذ
خدا بخش کے دائیں ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو چمڑے میں لپیٹ کر ہاشو کے سیدھے بازو پر باندھ دینا اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہاشو کے سرانے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہنا۔ جن کبھی دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد شریف مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ہاشو بھاگتا ہوا آیا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ آپ کو میرے ابا نے بلایا ہے۔ تو شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے ہاشو کے پیچھے چلنے لگا اور گھر آ کر خدا بخش کی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مولوی بیٹا نہ جانے کیوں ان دنوں جنہوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ پہلے ہاشو پر جن آ گیا تھا اور اب شریفہ۔ تو مولوی شریف احمد بولا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کی بیٹی شریفہ پر کوئی جن آیا ہے؟ تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد شریف سب کے ساتھ اس لڑکی کے کمرے میں گیا اور واضح کرنے لگا۔ علاج کے بعد شریف احمد نے اپنا بیگ کھول کر قلم اور دوات نکالا اور تعویذ لکھنے کے بعد تعویذ خدا بخش کو دے دیا اور کہا کہ یہ تعویذ چمڑے میں سی کر شریفہ کے سیدھے بازو پر باندھ دینا۔ یہ کہتے ہوئے شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے سلام کرتا ہوا باہر آ گیا۔ اگلے دن شریف احمد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہاشو اسے دوبارہ بلانے آ گیا۔ اس کی بہن کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ شریف احمد دوبارہ گھر میں گیا تو گھر جاتے ہی اس نے کچھ نئے لوگوں کو دیکھا۔ وہاں ایک بڑی عمر کی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی جبکہ چارپائی کے سرہانے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ لڑکے کا قد تقریباً 5 فٹ کا تھا۔ شریفہ کی ماں نے کہا کہ آؤ آؤ مولوی بیٹا، گھبراؤ نہیں، اصل میں یہ شریفہ کی ساس ہے اور یہ اس کا منگیتر ہے۔ شریف احمد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی برکت سے وہ جن زادی کی یقیناً شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ کل میں نے جو تعویذ دیا تھا وہ شریفہ کے بازو پر باندھا تھا کہ نہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ مولوی بیٹا، میں نے رات کو ہی اس کے دائیں بازو پر تعویذ باندھا تھا، مگر صبح دیکھا تو وہ تعویذ اس کے بازو پر نہیں تھی۔ شریفہ سے پوچھا گیا تو اسے بھی نہیں معلوم کہ رات کے وقت کا تعویذ کہاں گیا۔ اس کے بعد شریف سب کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور علاج شروع کر دیا اور قرآن پاک کی تلاوت اور وظیفہ پڑھتا رہا اور اس سے کہنے لگا کہ تو جن زادی ہے، عورت ہے، اس لیے میں شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ اسے چھوڑ دے، اس کی شادی ہونے والی ہے، اگر تو نے اسے نہ چھوڑا تو یہ سن کر وہ بولی شادی اور اس کی، جو شخص اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ شادی کی پہلی رات ہی دردناک موت سے مر جائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے اور پتھر پر لکیر ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یہ لڑکی خود ڈرامہ کر رہی تھی۔ آپ ویڈیو دیکھتے رہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات سن کر اس کی ہونے والی ساس اور منگیتر کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اتنے میں شریفہ اچانک اپنی جگہ سے چلتی ہوئی دیوار کی جانب بڑھی اور ڈنڈا لے کر اپنے ہونے والے شوہر اور اس کی ماں کو مارنے لگی اور کہنے لگی کہ تو مجھ سے شادی کرے گا۔ اتنے میں شریفہ کے ماں باپ اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر اس کو قابو میں کرنے لگے اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد شریفہ کی ہونے والی ساس کہنے لگی کہ معاف کرنا بھائی، میں آج منگنی توڑتی ہوں، مجھے نہیں کروانی اپنی بیٹی کی شادی تمہاری بیٹی سے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ماں اور بیٹے گھر سے چلے گئے۔ شریفہ کے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ شریف احمد نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اپنا بیگ سنبھال کر سلام کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ شریف احمد رات بھر پریشان رہا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جن زادی کتنی طاقتور ہے جو اس کے اتنے وظائف کے بعد بھی شریفہ پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔ شریف احمد کی جلالی وظیفے کا بھی اس جن زادی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ شریفہ پر کسی جن زادی کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ تو بس ڈرامہ کر رہی تھی۔ اگلی صبح شریف احمد بچوں کو قرآن مزید پڑھا رہے تھے کہ اچانک ہاشو بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ مولوی صاحب جلدی چلو، اس کی بہن کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ شریف احمد گھر گیا تو شریفہ کی ماں نے کہا کہ مولوی بیٹا، میری بیٹی کب ٹھیک ہوگی؟ یہ جن زادی کب پیچھا چھوڑے گی؟ شریف احمد نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ جن زادی بھی جلدی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ اللہ تیری زبان مبارک کرے، میری بیٹی تو پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی ہے، اوپر سے اس کی پھوپھی نے بھی رشتہ توڑ دیا ہے
اب تو بتا کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ تو شریف احمد بولا کہ اماں آپ فکر نہ کرے، اللہ بہتر کرے گا، یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے تو اللہ اس سے بہتر رشتہ بھیجے گا اماں۔ آپ جا کر شریفہ کے کمرے کا دروازہ کھولے، آج میں ایسا جلالی وظیفہ کروں گا کہ وہ جن زادی چیختی ہوئی بھاگ جائے گی، میرے ساتھ کمرے میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ شاید شریف احمد کو اس پر شک ہو گیا تھا کہ اب کیونکہ شریف احمد بھی بڑا نیک انسان تھا اور وہ لڑکی کی بھی حالت دن و دن خراب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے شریف احمد آہستہ سے چلتا ہوا شریفہ کی چارپائی کے پاس آیا۔ شریفہ چارپائی پر بیٹھی ہل ہل کر ایک اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ شریف احمد چارپائی کے پاس پہنچ کر رک گیا، تھوڑی دیر تک شریفہ کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آواز میں بولا، شریفہ یہ ناٹک اب تم بند کر دو، تمہارے اوپر کوئی جن سادی نہیں ہے۔ شریف احمد کی بات سن کر شریفہ خاموش ہو گئی، اس نے اپنا سر اوپر کیا اور شریف احمد کو گھورنے لگی۔ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ ہاں مجھے پتہ چل گیا، اور تم نے اپنی آنکھیں کیسے لال کی ہیں؟ تو شریفہ نے کہا کہ میں نے گلسرین ڈال کر اپنی آنکھیں لال کی ہیں۔ شریف احمد نے کہا کہ تمہارے اس ناٹک کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کتنے پریشان ہیں۔ شریفہ بولی، مجھے افسوس ہے اس بات کا، لیکن میں مجبور تھی، میں نے رشتہ توڑنے کے لیے ناٹک کیا تھا۔ تو شریف نے پوچھا کہ تمہیں کیوں یہ رشتہ منظور نہیں تھا؟ میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ تو شریفہ نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ تو شریف نے کہا کہ اگر تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو سیدھے سیدھے انکار کر دیتی، اتنی ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شریفہ بولی کہ میرا رشتہ اس وقت ہوا تھا جب میں جھولے میں تھی، اور شادی کے وقت بھی مجھ سے نہیں پوچھا جانا تھا۔ میں 10 جماعت پاس ہوں اور اس نے تو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی ہے۔ لیکن اب تمہارا کیا ہوگا؟ تم سے کون شادی کرے گا؟ آس پاس ہر جگہ پر تو مشہور ہے کہ اب تو اسب زدہ ہے۔ یہ سن کر شریفہ مسکرا دی اور کہنے لگی کہ مجھ سے شادی وہ کرے گا جس سے معلوم ہے کہ میرے اوپر کسی جن زادی نے قبضہ نہیں کیا ہے۔ شریف احمد واقعی میں شریف تھا، اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو لڑکی بولی کہ یا تو تم بہت معصوم ہو یا پھر بن رہے ہو۔ شریفہ نے شرارتی نظروں سے شریف احمد کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا مطلب؟ شریف احمد سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ سیانوں نے سچ ہی کہا ہے کہ عورت کے مکر و فریب سے اللہ ہی بچائے۔ شریف احمد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور اپنا بیگ سنبھال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ شریفہ کی ماں نے کہا کہ بیٹا کیا جن زادی نے شریفہ کا پیچھا چھوڑ دیا؟ تو شریف احمد بولا، بہت جلد وہ جن زادی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ شریفہ کی ماں پریشان تھی کہ اس سے کون شادی کرے گا، پھوپھی نے تو اس کا رشتہ توڑ دیا ہے، آس پاس کے گاؤں میں بھی مشہور ہے، تو وہ جن زادی ہے اور دلہے کو مار دے گی۔ اتنے میں شریفہ کی ماں بولی کہ بیٹا تجھے تو سب کچھ معلوم ہے نا، تو مولوی بھی ہے، تو بھی ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، کیا تو کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ ویسے بھی تو شادی شدہ نہیں ہے۔ تو سن کر شریف احمد نے کہا کہ میں آپ کی برادری کا نہیں ہوں، کہیں آپ کی برادری کے لوگ برا نہ مانیں۔ ماں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں میری برادری کون سا میرے کام آئی ہے جو میں برادری کا برا ماننے کا سوچوں، اور پھر تم مسلمان بندہ ہے، اس ناطے تو میری برادری کا ہے۔ تو شریف احمد نے کہا کہ پلے گاؤں میں میری خالہ رہتی ہے، میں سویرے جا کر اسے لے آؤں گا، آپ ان سے شادی کی بات کر لینا۔ شریف آدمی نے اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو ہم ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔